بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زہد کا بیان چل رہا ہے، یعنی وہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں دنیا کی چیزوں کا شوق نہیں ہونا چاہیے، بے رغبتی ہونی چاہیے۔ کوئی اچھی چیز مل جائے وہ انسان استعمال کر لے، اور اگر کوئی درمیانی چیز ملے تو بھی وہ استعمال کر لے۔ خود کو بہت زیادہ تکلفات کا عادی نہ بنائے، نفیس چیزوں کا عادی نہ بنائے۔ زہد کا مطلب یہ ہے۔ تو اگلی حدیث جو آ رہی ہے یہ بہت اہم ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جس آدمی کو یہ زہد کی دولت نصیب ہو جاتی ہے، دنیا سے بے رغبتی، چیزوں کا شوق نہ ہونا، تو پھر اس میں آخرت کی فکر نمایاں ہو جاتی ہے، اور اس کا شرح صدر نصیب ہو جاتا ہے، دین کی باتوں پر اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن مسعود قال تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس شخص کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان النور اذا دخل صدرہ، بے شک جب روشنی سینے میں داخل ہوتی ہے، روشنی سے مراد دین کی روشنی، انفسخا، سینہ کھل جاتا ہے۔ فقیل یا رسول اللہ، عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول، حل لتلک من علم، کیا اس کی کوئی علامت اور نشانی بھی ہے کہ آدمی کے سینے میں نور ایمان داخل ہو گیا ہے اور سینہ کھل گیا ہے، یعرف بھی، جس سے یہ پہچانا جائے؟ قال، فرمایا نعم، آپ نے فرمایا جی ہاں، اس کی نشانی بھی ہے۔ وہ نشانی کیا ہے؟ التجافی من دار الغرور، تجافی کا مطلب ہٹ جانا، طبیعت کا ہٹ جانا، من دار الغرور، دھوکے کے گھر سے، دھوکے گھر سے مراد دنیا، بندے کا دل نہ لگے، دنیا سے دل ہٹ جائے۔ والانابۃ، اور متوجہ ہو جانا، الی دار الخلود، ہمیشہ کے گھر کی طرف، مراد آخرت۔ والاستعداد للموت، اور موت کی تیاری کرنا، قبل نزول ہی، اس کے آنے سے پہلے۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی کہ اللہ جس شخص کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، تو سینہ کھل جانے کی علامت کیا ہے؟ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کا دل دھوکے والے گھر سے ہٹ جاتا ہے، دنیا سے ہٹ جاتا ہے، وہ زیادہ دنیا کی فکر نہیں کرتا، اس سے محبت نہیں کرتا، اس کا شوقین نہیں ہوتا۔ اور نمبر دو، دوسری علامت یہ ہے کہ وہ آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، یعنی آخرت میں جو چیزیں فائدہ دیں گے، جو اعمال و اخلاق فائدہ دیں گے، ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرتا ہے، یعنی اللہ کے اور بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ تو یہ اس کی نشانی ہے۔ اور جس آدمی میں یہ نشانیاں نہیں ہیں، وہ فرائض ادا نہیں کرتا، واجبات ادا نہیں کرتا، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو دنیا کی چیزوں کو شوقین ہے، اس کا مطلب اس کو شرح صدر حاصل نہیں ہوا، اسلام کے بارے میں مطمئن نہیں ہے، اطمینان قلب اسے حاصل نہیں ہے۔ اس امت کے اصلاح کی بنیاد یقین اور زہد ہے۔ ہاں، عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدی، حضرت عمر بن شعیب سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد شعیب سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے دادا عبداللہ بن عمرو بن العاص سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول صلاح هذه الامہ، اس امت کی پہلی نیکی، الیقین والزہد، یقین اور زہد ہے، واول فسادها، اور اس کی پہلی خرابی، البخل والعمل، بخل اور دنیا میں زیادہ رہنے کی آرزو ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں بھی اس امت کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اس کے اعمال اچھے ہو جائیں، اخلاق اچھے ہو جائیں، اس کے معاملات اچھے ہو جائیں، ان کی معاشرت دین کے مطابق ہو جائے، تو سب سے پہلی چیز جو ہے نا، وہ اس کے لیے یقین کی ضرورت ہے اور زہد کی ضرورت ہے۔ یقین سے مراد کیا ہے؟ یقین سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی کسی کو ملتا ہے وہ اللہ کے فیصلے سے ملتا ہے، کسی پہ اچھی بری حالت آتی ہے وہ اللہ کے فیصلے سے آتی ہے۔ اور زہد کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کا شوقین نہ ہونا، نہ اسے مکان کا شوق ہو، نہ گاڑی کا شوق ہو، نہ پیسوں کا شوق ہو، نہ چیزوں کا شوق ہو،
ہاں آدمی ضرورت کے مطابق استعمال کرے، استعمال منع نہیں ہے، شوقین ہونا منع ہے۔ اگر آدمی کوئی چیز نہ ملے تو بہت ٹینشن لے، اسے نیند نہ آئے، کھانا پینا چھوڑ دے، لوگوں سے لڑائی جھگڑے کرنا شروع کر دے، یہ شوقین ہونے کی علامت ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آدمی کو دنیا کی لذتوں اور ان کی راحتوں کو آدمی اپنا مقصد نہ بنائے، مجبوری کے طور پہ چیزیں استعمال کرے، مقصد نہ بنائے اپنا۔ اور فرمایا کہ سمت کی پہلے جو فساد کی بنیاد اور جڑ ہے نا وہ بخل ہے، کہ آدمی کے میرے پاس پیسے آتے رہیں، جائیں نا میرے پاس سے۔ اور نمبر 2 لمبی امیدیں ہیں، لمبی امیدیں جب ہوں گی کہ میں نے دنیا میں یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، تو پھر آدمی آخرت کی نہیں سوچے گا، دنیا کی سوچے گا۔ تو سب سے پہلی چیز وہ ہے اللہ رسول کے وعدوں پر یقین، دنیا کے فانی ہونے کا، آخرت کے باقی ہونے کا یقین جب دل میں آئے گا تو اس کے بعد پھر انسان کی اصلاح ہوگی، پھر دین عمل کرے گا۔ زہد کیا ہے اور کیا نہیں ہے، یہ بہت اہم حدیث ہے، جامع ترمذی بن ماجہ کی حدیث ہے۔ تو زہد کیا ہے اور کیا نہیں ہے، شریعت نے ہر چیز کی ڈیفینیشن یعنی اس کا مفہوم بتایا ہے۔ تو ہر چیز کی خاص حقیقت ہے جو اللہ رسول نے بتائی ہے، وہ جاننا بھی ضروری ہے۔ اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگ جانتے نہیں۔ بعض دفعہ دین کے نام پہ آدمی غلط کام کر رہا ہوتا ہے اور سمجھ رہا ہوتا ہے میں دین کا کام کر رہا ہوں۔ عن ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا الزہادۃ فی الدنیا، دنیا میں زہد لیست بتحریم الحلال، نہیں ہے حلال کو حرام قرار دینا، ولا بإضاعۃ المال، اور نہ ہی مال کو ضائع کرنا، ولکن الزہادۃ فی الدنیا، لیکن دنیا میں زہد اور بے رغبتی کا مطلب یہ ہے اللہ تکون بما فی یدیک، کہ نہ ہو جو کچھ تمہارے قبضے میں ہے، او سکا زیادہ اس پہ اعتماد، مما فی ید اللہ، اس سے جو اللہ کے قبضے میں ہے، وان تکون فی ثواب المصیبت، اور یہ کہ تم مصیبت کے ثواب میں اذا انت اصیبت بہا، جب تمہیں پہنچے، ارغب فیہا، تمہیں اس میں زیادہ رغبت اور چاہت ہو، لو انہا ابقیت لک، اگر وہ باقی رہتی تمہارے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں زہد کا مطلب جس کی اسلام نے ترغیب دی ہے نا کہ آدمی زاہد ہو، زہد اختیار کرے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی حلال چیزوں کو حرام سمجھے، آدمی کہ یہ اچھا کھانا کھانا بھی حرام ہے، اچھی سواری استعمال کرنا بھی حرام ہے، اچھے کپڑے پہننا بھی حرام ہے، اچھی چیزیں استعمال کرنا بھی حرام ہے، یہ زہد نہیں ہے۔ اسی طرح مال ضائع کرنے کا نام زہد نہیں ہے، کہ آپ کے پاس اچھی چیز آ گئی، آپ کو اٹھا کے میں نے پھینکنا ہے، میں نے ضائع کرنی ہے، یہ میں نے بالکل استعمال نہیں کرنی، یہ زہد نہیں ہے۔ زہد یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں آ جائیں تو آدمی ان سے محبت نہ کرے، اللہ کی نعمت سمجھ کے استعمال کرے اور حلال طریقے سے حاصل کرے اور ان کو مقصد نہ بنائے۔ اور اسی طرح زہد یہ ہے کہ جو کچھ آدمی کے پاس ہے اس پہ زیادہ یقین بھروسہ نہ ہو، جو اللہ کے پاس اس پہ یقین بھروسہ زیادہ ہو۔ اسی طرح اگر مصیبت پہنچ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، تو پھر آدمی یہ نہ سوچے کہ مصیبت پریشانی کیوں آئی ہے اور سوچتا رہے، پریشان ہوتا رہے، بلکہ یہ سوچے کہ بھئی اس نے آنا تھا اس لیے آئی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اچھی چیزوں کو حرام سمجھنے کا نام زہد نہیں ہے۔ اور آخری بات کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آدمی مصیبتیں مانگے، حدیث میں آتا ہے صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو، آدمی خود کوشش کرے کہ مصیبت پریشانی بیماری نہ آئے، ان کے اسباب سے بچے، راستوں سے بچے، لیکن پھر بھی اسے پریشانی مصیبت آ جائے پھر یہ سوچے کہ اللہ نے لکھی ہوئی تھی یا یہ آنی تھی اس لیے آئی ہے، ٹھیک ہے، یہ زہد ہے۔ بعض لوگ نا جو غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ زیادہ دنیا کی نعمتیں نہیں ہوتی، تو وہ مالدار لوگوں کی چغلیاں برائیاں غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اچھا کپڑا کیوں پہن رہا ہے، اچھا مکان جائز طریقے سے کیوں بنا رہا ہے، اور وہ اچھی چیز کیوں استعمال کر رہا ہے، اچھا کھانا کیوں کھا رہا ہے، گزارا کرنا چاہیے۔ بھئی جس کو اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے وہ حلال طریقے سے کھا لے، مقصد نہ بنائے اس کو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔